پھر لقمان کہتے ہیں ولا تسعر، اور نہ تم پھیرو، سکیڑو۔ تسعر کا جو لفظ ہے صاد عین را سے ہے، ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ مراد گردن میں کجی، اکڑ۔ اور نہ تم پھیرو خد کا اپنا گال، اب چہرے کے بجائے گال کا لفظ آیا ہے، مراد اس سے بے رخی سے بات نہ کرو۔ اور نہ تم پھیرو اپنا گال للناس، لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اس لفظ کو سرکل کر لیں، للناس کو، کسی سے بھی اپنا منہ نہیں پھیرنا، کسی سے بھی بے رخی اختیار نہیں کرنی، چاہے کوئی اپنا ہو، چاہے کوئی پرایا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، رشتہ دار ہوں، غیر ہوں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر کسی کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے۔ یہاں گردن میں اکڑ کی بات ہوئی۔ جب کسی انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے تو وہ اس کے پوسچر میں بھی آتا ہے، اس کے چہرے سے اور اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو تکبر ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو حقیر مت سمجھو، لوگوں سے بے رخی اختیار مت کرو، سب سے اچھے سے ملو، ان پر توجہ کرو، توجہ کر کے ان کی بات سنو، کیونکہ جب کسی کی اہمیت ہمارے دل میں اور ہماری نگاہ میں ہوتی ہے ہم اس کی طرف ضرور توجہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ غرور اور تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ کی ازار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ان صفتوں میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، اپنے بھائی سے بات کرو تو کھلے چہرے سے بات کیا کرو، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے موڈ کے ساتھ بات کیا کرو، بلا شبہ یہ نیکی ہے۔ اور اپنی چادر آدھی پنڈلی تک اونچا رکھا کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو ٹخنوں تک اونچی ضرور رکھو، ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچنا کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کے درجات کو بلند کرنے میں کام آ سکتی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کھلے چہرے سے ملو، اچھے سے ملو، یہ بھی بہترین اخلاق ہے۔ اور ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھے سے ملتا ہے، اور یہی بات لقمان کر رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ پھر کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر اتراتے ہوئے۔ مرحا کہتے ہیں شدت خوشی سے اترانا، کسی بھی خوشی سے ایسا مغلوب ہونا کہ کسی اور چیز کا ہوش نہ رہے، رویے اور چال میں فرق آ جائے۔
کسی بھی خوشی سے ایسا مغلوب ہونا، یعنی اس خوشی میں اتنا زیادہ پڑ جانا کہ کسی اور چیز کا ہوش نہ رہے، رویے اور چال میں فرق آ جائے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے، اقتدار دے، علم دے، حسن دے، تو وہ اس میں اکڑنا شروع ہو جائے۔ تو لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، یعنی زمین پر چلتے ہوئے فخر کرنا، تکبر کرنا، سرکشی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب بد اخلاقیاں ہیں۔ اسے یہ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی چال میں تواضع اور انکساری اختیار کرنا، نرم چال چلنا، جیسا کہ ہم سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں، عباد الرحمن کی صفات میں آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی سرکشی نہیں۔ یہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زمین میں تم نرمی سے چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو بھی عاجزی اختیار کرے گا اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ اس کو سر بلند کرے گا۔ اتراتے ہوئے چلنا ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کپڑا غرور کی نیت سے لٹکایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ نامراد ہو گئے اور انہوں نے نقصان اٹھایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے 3 بار آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 چادر، تیبن، شلوار یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، 2 احسان کر کے جتانے والا، 3 جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس میں جو پہلا ہے کہ اپنی چادر یا تہبند یا شلوار یا پینٹ یا ٹراؤزر جو بھی ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، دراصل یہ غرور کی بنا پر ہوتا ہے، تکبر کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص سے نہ کلام کریں گے، نہ اس پر نظر کریں گے اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی غرور میں اپنی چادر لٹکا کر چلا جا رہا تھا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اور بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کا عمل تکبرانہ تھا، تو اس کو یہ سزا دی گئی کہ زمین میں اس کو دھسا دیا گیا اور کل قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ یعنی اس نے بڑا بننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ پھر کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال، ہر خود پسند، فخور، فخر جتانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، یعنی نہیں محبت کرتے کوئی ایسا شخص جو خود پسند ہو یا فخر جتانے والا ہو۔ مختال کا جو لفظ ہے خیل سے ہے، مراد وہ شخص
جو اپنے غریب رشتہ دار سے نفرت کرے. اور فخور، یہ لفظ فخر سے نکلا ہے. فخور سے مراد وہ شخص جو ان چیزوں پر اترائے جو اس کا ذاتی کمال نہ ہو، جو اپنی تعریف کا چاہنے والا ہو، ان چیزوں پر جو اس کی اپنی نہ ہو. کوئی ذاتی کمال ہے آپ کا اور میرا؟ اگر کوئی صلاحیت ہے بھی تو اللہ کی طرف سے، ہماری اپنی تو پیدا کردہ ہے ہی نہیں. تو تکبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی لوگ عاجزانہ روش کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں بڑے سکون میں. تکبر آپ کو بے چین کر دیتا ہے. کیوں؟ انسان کی ذات کے لیے یہ لائق چیز ہے ہی نہیں کہ وہ خود کو بڑا سمجھے. اور شکر گزاری کا سب سے بڑا اظہار رویوں سے ہوتا ہے. ہم کتنے شکر گزار ہیں. اور جب تک کوئی بندہ انسانوں کا شکر گزار نہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اب یہ ایٹیٹیوڈ کب آتا ہے، یہ تکبرانہ رویہ کب آتا ہے؟ جب ہم لوگوں کے معاملے میں سلیکٹو ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو ہم اچھے سے بات کریں، لیکن فلاں چونکہ ہمارے دل کو نہیں لگتا اس لیے ہم اس سے سختی کے ساتھ بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم اسوہ حسنہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سے معمولی انسان کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے، اور ہر شخص کے ساتھ بڑے آسان معاملات تھے. یہاں رہ کر ہم سب کو اپنی ذات کے حوالے سے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری گفتگو کا انداز ایسا تو نہیں جس سے ہم دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے بدگمانی پھیلتی ہے. جب آپ کسی کو اپنے رویے سے اگنور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائے. اور ہمیں ایز قرآن اسٹوڈنٹ اپنے عمل سے بھی تبلیغ کرنی. تو ایک طرف تو لقمان اچھا اخلاق سکھا رہے ہیں اور ایک طرف جو برے اخلاق ہیں اس سے منع بھی کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز ہے. اور آخر میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ تم لوگوں سے بے رخی اختیار کرو، مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ تم زمین میں اکڑ کر چلو. آخر میں کہتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. دیکھو اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اگر تم اکڑو گے تم اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے. کتنا خوبصورت انداز ہے. تو لقمان کو اپنے بیٹے کا رویہ، گفتگو اور چال سب کچھ صحیح کرنا تھا. ان آیات میں اگر آپ دیکھیں تو کردار کی ایسی اصلاح موجود ہے اور ایسے سنہرے اصول موجود ہیں. ہر ماں باپ کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں. اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ